बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 दिसंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। सिंध हाई कोर्ट में आरजू फातिमा केस में बड़ी अहम समाअत हुई है, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे राना शमीम जो कि मरियम नवाज़ और शरीफ ख़ानदान की ग़ुलामी जिनको पहले महंगी पड़ चुकी है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केस उनके ख़िलाफ़ है तौहीन अदालत की कार्रवाई, उसमें तो वो लंबे अरसे के लिए जेल चले जाएंगे। दूसरी तरफ सिंध में वो जो एक यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के और लॉ यूनिवर्सिटी में वो प्रिंसिपल थे और वहाँ बैठकर वो तनख्वाहें ले रहे थे, अब नौकरी भी उनकी ख़तरे में चली गई है और सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तनाई जारी कर दी है। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि लोअर दीर में एक सीनियर सिविल जज के ख़िलाफ़ ज़्यादती का इल्ज़ाम था और उस इल्ज़ाम की बुनियाद पर ख़ातून ने उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाया था। 25 नवंबर को सीनियर सिविल जज को गिरफ़्तार कर लिया गया। गिरफ़्तारी के बाद जो पेशावर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं उन्होंने कार्रवाई करते हुए उस जज को मुअत्तल कर दिया था। फिर जब वो जेल चले गए और उनका रिमांड नहीं मिला, वो जेल चले गए। बाद में एक JIT बनाई गई, 3 अफसरान पर, पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल ये JIT थी। उस JIT ने जब ये इस खातून का पता किया, ये खातून रहीम यार खान की रहने वाली थी, जब पंजाब पुलिस से पता किया तो वो तो रिकॉर्ड याफ्ता थी, उसके तो अपने ख़िलाफ़ 6 से 7 मुकदमात थे और वो इसी तरह के ज़्यादती के झूठे मुकदमात पहले कई लोगों पर और अफसरान पर करवा चुकी थी। अब पुलिस का ये कहना था कि सिर्फ जज के साथ उसका राब्ता 1-2 बार हुआ है और चाहे उसने जहाँ से भी नंबर लिया उसने राब्ता ज़रूर किया और उस राब्ते की बुनियाद पर वो ब्लैकमेल करती रही और ब्लैकमेल करके जज पर ये इल्ज़ाम लगाया। ना उसके साथ कोई ज़्यादती हुई है, ना उसका जो जज के घर जाने का, क्योंकि CCTV फुटेजेस सामने आ गई, ना वो जज के घर गई है और ना वहाँ पर कोई उसको हरासा किया गया। तो ये सारी जब JIT की रिपोर्ट सामने आई तो फिर उस जज की ज़मानत पर उसको रिहा कर दिया गया था। खातून के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई और जब वो गुनहगार पाई गई कि वो गैर कानूनी तरीके से जज को हरासा कर रही थी, ब्लैकमेल कर रही थी, तो फिर इस बुनियाद पर जो खातून है उसको आज गिरफ़्तार किया गया है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पुलिस का इतना बड़ा ब्लंडर जिसकी वजह से एक सीनियर सिविल जज और जुडिशरी की जो इंसल्ट हुई है और जिसकी वजह से इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा है और पूरी दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान में एक सीनियर सिविल जज का ये किरदार है और वो खातून के साथ ज़्यादती करता है, तो उस पर पुलिस अगर इसको पहले ही केस को अच्छे तरीके से पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन कर लेती और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये मामला सामने लाती तो शायद यहाँ तक ना पहुँचता। दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट ने भी, रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट ने उनको मुअत्तल कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली जुडिशरी के लिए पहले एक ख़ास जो अथॉरिटीज़ हैं या जो इंटरनेशनल मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जुडिशरी के हवाले से काम करती हैं, वर्किंग करती हैं, रिसर्च करती हैं, उसमें आपको पता है कि बड़े बड़े लोग बैठे हैं, उसमें पाकिस्तान दुश्मन लोग बैठे हैं, उनमें उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अशरफ गनी जैसे लोग भी रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारे मुल्क की जुडिशरी को, क्योंकि अल्टीमेटली अदालतें ही हैं जिस पर लोगों ने जाना होता है और जहाँ से इंसाफ लेना होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा अदालती निज़ाम पिछले 30 से 40 सालों में हमारी सियासत ने और हमारी हुकूमतों ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया है, नालायकी है और कम्पिटेंसी नहीं है और बहुत मसाइल हैं। लेकिन अल्टीमेटली जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा है और एक जो मरियम नवाज़ ग्रुप की तरफ से और मरियम नवाज़ के जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो इनके साथी हैं वो जिस तरीके से बदनाम कर रहे हैं, तो ये एक पूरी एक प्री प्लान, क्योंकि पता है कि अल्टीमेटली इनको सज़ा इन्हीं अदालतों ने देनी है या दी है, तो ये असरअंदाज होने के लिए ये सारा कुछ करते हैं और अदलिया के फ़ैसलों पर अवाम की जो एतमाद है उसको ख़त्म करना चाहते हैं कि अगर इनको सज़ा हो भी गई तो अवाम कहेगी कौन सी अदलिया, इस अदलिया ने इनको सज़ा दी है, ये तो अदलिया है ही नहीं इंसाफ देने के काबिल, और फिर इनको हर कोई ये समझेगा कि ये तो बहुत दूध के धुले हुए हैं और इन्होंने तो एक ढेले की भी करप्शन नहीं की। यही वहाँ हुआ। आज उस खातून को गिरफ़्तार किया गया है और उस गिरफ़्तारी के बाद क्या उन पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होगी जिन्होंने जल्दबाजी में एक सीनियर सिविल जज को गिरफ़्तार किया, प्रेस रिलीज़ जारी की, मीडिया को बताया और जिसके बाद फिर ये सारा तमाशा हुआ और उसको जज को OSD बना दिया गया था जो पेशावर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से, और अब ये मामला आगे चलेगा और उस खातून को जो गिरफ़्तार किया गया है ये तफ्तीश आगे बढ़ेगी। दूसरी तरफ आरजू फातिमा केस बड़ा एक फ़ेमस केस था। ये 14 साल की एक लड़की है, ईसाई लड़की थी और इसने इस्लाम कबूल किया था। उसके बाद अपनी मर्ज़ी से इसने शादी की और ये गए थे मियाँ बीवी सिंध हाई कोर्ट में अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ एक हरासमेंट पिटिशन लेकर, और सिंध हाई कोर्ट से कहा
کہ جناب ہم نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے لیکن ہمیں ہمارے گھر والے ہراساں کر رہے ہیں۔ جب یہ بات ہوئی تو اس پر سندھ ہائی کورٹ نے اس معاملے کی انکوائری شروع کر دی اور سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ ایج کتنی ہے بچی کی، تو بتایا گیا کہ 14 سال ہے۔ جب سندھ ہائی کورٹ کو 14 سال بتایا گیا تو جو سندھ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے اس کے تحت تو 18 سال سے کم جو بچی ہے وہ شادی نہیں کر سکتی، وہ غیر قانونی ہے۔ پنجاب میں 16 سال ہے اور سندھ میں 18 سال ہے۔ تو سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ جب قانون کے خلاف ورزی میں آپ نے کوئی شادی کی ہے تو وہ شادی تو ہے نہیں۔ اس پر پھر سندھ ہائی کورٹ نے ایکشن لیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے وہ شادی کروانے والے جو جسٹس آف پیس جج تھے اس کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم جاری کیا، ان وکلا کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم جاری کیا جو کورٹ میرج کروانے والے تھے، اس ہسبینڈ کے خلاف مقدمہ درج کیا، لڑکی کو دارالامان بھیج دیا، لڑکے کو جیل بھجوا دیا اور آج تک وہ یہ کیس بھگت رہا تھا۔ 1 سال ہو گیا ہے لڑکی دارالامان میں تھی اور لڑکی نے دارالامان میں ایک درخواست دی تھی دارالامان اتھارٹیز کے ذریعے سندھ ہائی کورٹ میں، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ میں اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ آج جب سماعت ہوئی تو نزار تنولی ایڈوکیٹ جو کہ وکیل تھے اس کے شوہر کے آرزو فاطمہ کے، انہوں نے عدالت میں کہا کہ آرزو فاطمہ نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے، شیلٹر ہوم کی انتظامیہ نے اسے شوہر سے 1 سال ملنے کی اجازت نہیں دی، اس پر تشدد کیا گیا اور انتظامیہ نے آرزو کے والدین کے ساتھ واپس جانے کی یہ جو درخواست عدالت میں دائر کی ہے یہ غلط ہے۔ آرزو جانا چاہتی ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ۔ جسٹس کے آغا نے کہا کہ عدالت نے بچی کو کم عمری کے باعث شیلٹر ہوم بھیجا تھا۔ جب عدالت شادی کو نہیں مانتی تو شیلٹر ہوم والے کیسے اس کو ملنے دیتے، اس کے خاوند کو کیسے ملنے دیتے؟ نزار تنولی ایڈوکیٹ نے عدالت سے استدعا کی کہ آرزو کے شوہر نے بیوی کی حوالگی کے لیے درخواست دائر کر رکھی ہے، بچی سے پوچھ لیا جائے کہ وہ کس کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ تو جسٹس کے آغا صاحب نے کہا کہ کیا آرزو فاطمہ آئی ہوئی ہیں؟ عدالت کو بتایا گیا کہ آرزو فاطمہ آئی ہوئی ہیں۔ تو وکلا نے جب یہ بتایا کہ جی آرزو فاطمہ عدالت میں موجود ہیں تو عدالت نے ان سے استفسار کیا کہ کیا آپ نے درخواست دی ہے اپنے والدین کے ساتھ جانے کی؟ اس نے کہا جی میں نے درخواست دی ہے، میں اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ عدالت نے کہا کہ آپ نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا تھا۔ عدالت نے آرزو فاطمہ کے والدین کو بلایا روسٹرم پر، عدالت نے ان سے سوال کیا کہ کیا یہ بچی اگر مسلمان ہے تو آپ اس کو اپنے ساتھ رکھیں گے؟ اس نے کہا بچی عیسائی ہو یا مسلمان ہو ہمیں ہر حال میں قبول ہے اور ہمارا کوئی دشمنی نہیں ہے اور ہم عدالت میں بیان دینے کو تیار ہیں کہ ہم بچی کا خیال رکھیں گے۔ جج نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ ایک بچی کو اس کے عیسائی ماں باپ کے حوالے کیا جا سکتا ہے؟ یہ بھی ایک لیگل پوائنٹ ہے، اس کے اوپر بھی سوالات اٹھائے۔ ساتھ جو وکیل تھے جبران ناصر جو کہ وکیل ہیں آرزو فاطمہ کے والدین کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ جو ہسبینڈ ہے شوہر ہے اس کے وکیل نے نہ صرف آرزو فاطمہ کو عدالت کے باہر تھریٹ کیا ہے اور ہراساں کیا ہے بلکہ اس کو دھمکیاں بھی دی ہیں کہ آپ اگر اپنے خاوند کے ساتھ نہیں جائیں گی تو آپ کے خلاف کارروائی ہوگی، کیونکہ اب ان کو پتہ ہے کہ اگر لڑکی اپنے خاوند کے ساتھ جائے گی تو اس کے خاوند کے خلاف کیسز میں اس کو کوئی بچت ہو سکتی ہے، نہیں تو اس کو بچت نہیں ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں جو اس طرح کے درندے ہیں جو اس کم عمر کی لڑکیوں کو ورغلا کے شادیاں کرتے ہیں، ان کو جو ایسی سزا دینی چاہیے کہ ان کے لیے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عبرتناک ایک مثال بن جائے جو کم عمر بچیوں کو ورغلاتے ہیں۔ اب اس کیس میں جو عدالت ہے، عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا اور اب عدالت فیصلہ سنائے گی کہ آیا جو آرزو فاطمہ ہے اس کو دوبارہ شیلٹر ہوم جانا چاہیے، والدین کے ساتھ جانا چاہیے اور خاوند کے ساتھ تو ڈیفینیٹلی، کیونکہ بچی کی ایج پوری نہیں ہے تو وہ جو شادی ہے وہ شادی از خود انلیگل ہے، اس وجہ سے اس کو وہاں نہیں بھیجا جائے گا۔ سندھ ہائی کورٹ میں کراچی کی شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی آف لا کو نئی تقرریوں سے روک دیا گیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ سندھ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو لا یونیورسٹی ہے اس میں من پسند لوگوں کی تقرریاں ہو رہی ہیں، پیسے لے کر وہاں پر بھرتی کیے جا رہے ہیں لوگوں کو، میرٹ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور میرٹ کا جو ہے وہ خیال نہیں رکھا جا رہا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی کو عدالت نے جب یہ سارے ریمارکس سنے، عدالت نے جب سارے آرگومنٹ سنے، جب عدالت کے سامنے ایویڈنس رکھی گئی تو عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ جب تک درخواست پر حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا تقرریاں مزید کسی کو تقرر نہیں کیا جائے گا، تقرریاں روک دی گئیں۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ چیئرمین سلیکشن بورڈ یونیورسٹی میں میرٹ پر پورا نہ اترنے کے باوجود اپنے من پسند افراد کو بھرتی کرنا چاہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں رانا شمیم جو اس بھرتیوں کے جو پروسیس ہے اس کے چیئرمین سلیکشن بورڈ بھی ہیں، وہ اپنی مرضی سے سارا کچھ کر رہے ہیں، وہ اپنی مرضی سے
تقرریاں کی جا رہی ہیں، اور یہ بیسیکلی اسسٹنٹ پروفیسر کی اسامی پر یہ جو درخواست گزار ہے اس نے یہ کہا کہ سلیکشن بورڈ یونیورسٹی میں میرٹ پر پورا نہ اترنے والے لوگوں کو ترقیاں دے رہے ہیں، اور میرٹ سے کہیں زیادہ تجربہ رکھنے کے باوجود مجھے اسسٹنٹ پروفیسر کی اسامی پر ترقی سے محروم رکھا جا رہا ہے، اور وائس چانسلر رانا شمیم کو من پسند اور غیر قانونی تقرریوں سے روکا جائے، یہ درخواست دی گئی تھی۔ اور عدالت میں یہ بھی کہا گیا کہ رانا شمیم کے بارے میں اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس طرح کی پروسیڈنگز چل رہی ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو بدنام کرنے کا الزام ہے، تو کیا ایسے شخص کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے عہدے پر بیٹھے؟ نہ صرف وہ اپنے عہدے پر بیٹھے بلکہ اس عہدے کو مس یوز کرتے ہوئے دھڑا دھڑ بھرتیاں کرتا جائے اور پروفیسرز اور اسسٹنٹ پروفیسرز کی بھرتیاں کرے، جس کی وجہ سے قانون کا کھلواڑ ہو، تو کیا ایسے شخص کو اجازت دی جاتی ہے؟ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس وقت وہ ان وکلا کو بھی بھرتی کر رہا ہے جس سے یہ چاہتا ہے کہ شاید ان فیوچر اگر اس کو سزا ہوتی ہے تو اس کو کوئی سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے کوئی بینیفٹ مل جائے۔ تو یہ جو سارے کا سارا دھندا ہے، عدالت نے اس پر برہمی کا اظہار کیا کہ میرٹ کے بغیر کیسے بھرتیاں کی جا سکتی ہیں۔ عدالت نے کہا کہ اس درخواست کو ہم نہ صرف سنیں گے بلکہ اس سارے معاملے کو انکوائر کریں گے، تحقیقات کروائیں گے، اور اگر اس میں جو ملوث ہوگا ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ اور عدالت نے کہا کیونکہ اس کیس میں اور اس درخواست میں کافی میٹیریل اور ایویڈنس دے دی گئی ہے، اس وجہ سے جب تک یہ درخواست پینڈنگ ہے رانا شمیم کسی اور کی بھرتی نہیں کریں گے، کوئی تقرری نہیں کریں گے، حکم امتناعی جاری کر دیا ہے، اسٹے جاری کر دیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کیس ہے جو رانا شمیم کی نہ صرف نوکری لے جائے گا بلکہ رانا شمیم نے جو اتنے عرصے سے غیر قانونی طریقے پر وہاں پر بیٹھ کر نوکری کی ہے وہ بھی اس کو بھگتنا پڑے گا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس میں اس کو سزا بھی ہوگی۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔